اس نے پہلے تو ڈنڈے پکڑ کے اپنے ماں باپ کو مارا، پھر اس نے ان کو تشدد کر کر کے بوڑھے ماں باپ کو جب ہلکان کیا، اس کے بعد اس کا غصہ پھر بھی نہیں تھما تو اس نے کیا کیا کہ گھر کے اندر اپنے ماں باپ کو باندھ کے پھر ان کے اوپر پیٹرول چھڑکا۔ پیٹرول چھڑک کے پھر اس نے اس سے بھی زیادہ جو قبیح حرکت کی، جو اس سے بھی زیادہ گندی حرکت کی، وہ یہ کی کہ باقاعدہ آگ لگا دی اپنی آنکھوں کے سامنے۔ وہ اپنے ماں باپ کو بلکتے ہوئے چیختے ہوئے دیکھتا رہا، اپنی آنکھوں کے سامنے اس نے اپنے ماں باپ کو مکمل طور پہ جلایا۔ السلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ و امان سے ہوں گے۔ خوشباش کا لفظ آج پھر سے ایکسیمپٹ کر رہی ہوں، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی میں کوئی کیس آپ کو رپورٹ کرتی ہوں تو پھر میں ایسا نہیں کرتی کہ وہ کیس جو ہے وہ آگے کچھ دنوں کے بعد میں بھول جاؤں اور پھر میں آپ لوگوں کو بتاؤں نا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا عابد ملی والا جو واقعہ پیش آیا تھا، اس کیس کا بعد میں کیا ہوا تھا وہ بھی میں نے آپ کو سب سے پہلے رپورٹ کیا تھا۔ عثمان مرزا کے بارے میں بھی ہمیشہ میں آپ کو رپورٹ کرتی رہی، اور پاکستان کے اندر آپ یقین کریں کہ میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ دنیا کا کون سا ایسا خطہ یہ بن چکا ہے کہ جہاں پر ایسی ایسی کہانیاں اور ایسی ایسی چیزیں روز ہو رہی ہیں کہ جب میں آپ لوگوں کو وہ خبر دینے لگتی ہوں تو میری روح کانپ جاتی ہے کہ میں نے اب آپ کو یہ بتانا کیسے ہے۔ بعض دفعہ تو یقین کریں میرے آنسو جو ہے نا وہ گر رہے ہوتے ہیں، اور میں اس طرح لکھ رہی ہوتی ہوں اور میرے پورے آنسو جو ہے نا اس طرح کے پیجز کے اوپر گر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہم لوگ جو کہتے تھے نا قیامت سے پہلے قیامت، یہ قیامت سے پہلے قیامت والی بات ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 9 جون 2022 کو میں نے آپ کو ایک واقعہ رپورٹ کیا تھا، اور اس واقعے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک شخص نے، ایک لڑکے نے اپنے ماں باپ کو زندہ جلا دیا تھا، اور زندہ کیوں جلایا تھا اور یہ سب کچھ کیا ہوا تھا، اور اب اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، اب فائنلی کیا اس لڑکے کو سزا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اس کے اوپر آج کا ویڈیو ہے۔ بہت ہی اندوناک یہ ڈیٹیلز ہیں، جب میں نے اس وقت بھی آپ کو بتائی تھی تو یقین کریں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے آپ کے ساتھ میں بات کروں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ آج کل کے دور میں پچھلے کئی ویڈیوز میں آپ کو بتاتی آ رہی ہوں، پاکستان کے اندر طلاق کی شرح جو ہے وہ ناقابل حد تک بڑھ چکی ہے اور بے انتہا بڑھ چکی ہے۔ ہر طرف طلاقیں ہو رہی ہیں، خلا لینے کے جو کیسز ہیں وہ حد سے زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں، ڈیلی بیسس پہ بھاگ کے شادیاں، ڈیلی بیسس پہ کورٹ میرجز، اور ڈیلی بیسس پہ خلا اور طلاق کے کیسز جو ہیں وہ آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم صرف سنا کرتے تھے کہ ایسا ہوتا ہے، اب تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اب جناب ہوا یہ کہ راول پنڈی کے اندر یہ واقعہ پیش آیا، اور راول پنڈی کے اندر یہ محمد وسیم نام کا شخص ہے جس کی شادی ماں باپ نے بڑے پیار سے چاؤ سے کی، لیکن جب دلہن گھر میں آئی تو اوبویسلی یہ ہوتا ہے، ہر گھر کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں، ہر گھر کے اندر مسئلے مسائل ہوتے ہیں، اور جو بیوی ہے محمد وسیم کی، اس کی اور اس کے ماں باپ کی آپس میں نہیں بن رہی تھی، روز روز جو ہے وہ لڑائی جھگڑے ہو رہے تھے اور روز روز مسئلے مسائل ہو رہے تھے، اور فائنلی پھر کیا ہوتا ہے، بیویاں جو ہیں ناراض ہو کے چلی جاتی ہیں۔ اب یہ جو محمد وسیم کی بیوی ہے یہ پچھلے سال 9 جون 2022 کو ناراض ہو کے چلی گئی، اور یہ جو محمد وسیم ہے اس کو اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت تھی۔ اب محبت ہونا تو اچھی بات ہے، لیکن والدین کا احترام جو ہے وہ سب سے پہلے واجب ہے۔ اب اس شخص نے جناب جو حرکت کی وہ ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ اس نے کیا یہ کہ یہ بار بار اپنی بیوی کے گھر یعنی کہ اس کے میکے جاتا رہا منانے کے لیے، اور اسے کہتا رہا کہ تم واپس آ جاؤ، لیکن بیوی جو تھی وہ آنے سے انکاری تھی، کیونکہ اس کا یہ کہنا تھا کہ میں کسی بھی صورت تمہارے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اب ایسی سچویشن میں یہ شخص کیا کرتا ہے، اپنے گھر آتا ہے اور اس کے ماں باپ کے ساتھ اس کی بحث ہوتی ہے، اور جب بحث ہوتی ہے تو اس کی اپنے ماں باپ کو کہتا ہے کہ آپ لوگ ہی فساد کی جڑ ہیں، آپ لوگوں کی وجہ سے ہی میری بیوی جو ہے وہ گھر چھوڑ کے گئی، آپ کی وجہ سے میری بیوی جو ہے وہ واپس نہیں آ رہی۔ اس نے پہلے تو ڈنڈے پکڑ کے اپنے ماں باپ کو مارا، پھر اس نے ان کو تشدد کر کر کے بوڑھے ماں باپ کو جب ہلکان کیا، اس کے بعد اس کا غصہ پھر بھی نہیں تھما تو اس نے کیا کیا کہ گھر کے اندر اپنے ماں باپ کو باندھ کے پھر ان کے اوپر پیٹرول چھڑکا۔ پیٹرول چھڑک کے پھر اس نے اس سے بھی زیادہ جو قبیح حرکت کی، جو اس سے بھی زیادہ گندی حرکت کی، وہ یہ کی کہ چلو ٹھیک ہے، خدا نہ خواستہ اگر تمہارے اندر اتنا حیوان آ گیا، شیطان آ گیا، تم نے مار لیا، سارا کچھ کر لیا، تم نے ان کے اوپر پیٹرول بھی چھڑک دیا، کم از کم تم ان کو اتنا تو مت ڈراؤ کہ اس نے تو جناب علی کیا کہ باقاعدہ آگ لگا دی اپنی آنکھوں کے سامنے۔ وہ اپنے ماں باپ کو بلکتے ہوئے چیختے ہوئے دیکھتا رہا، اپنی آنکھوں کے سامنے اس نے اپنے ماں باپ کو مکمل طور پہ جلایا، اور جلانے کے بعد اس نے اپنے ماں باپ کی جو لاش ہے اس کو ٹھکانے لگایا۔ وہ تو اہل علاقہ اور اہل محلہ، آپ کو پتہ ہے کہ اگر انسان اگر کوئی خدا نہ خواستہ جلایا جائے تو اس کی جو اسمیل ہے وہ کئی کلومیٹرز تک پھیل جاتی ہے۔ پھر وہ جو اہل علاقہ ہیں انہوں نے وہاں کا جو قریبی تھانہ تھا وہاں پر جو ہے وہ بتایا کہ جناب کال کر کے کہ یہاں پر ہمیں ان کے گھر سے تشدد کی، رونے کی، چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں، اور آپ لوگ آ کر دیکھیے کہ یہاں پہ مسئلہ ہے کیا۔ تو تھانہ دھمیال لگتا ہے راول پنڈی کے اندر، وہاں پر فوری طور پہ جو پولیس پہنچی،
لیکن تب تک ظاہر بات ہے وہ جل چکے تھے، جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ ملزم کو پولیس نے اپنی حراست میں لے لیا، پھر اس کے بعد ملزم کو ریمانڈ پہ لیا، پھر ملزم کو مارا پیٹا، ظاہر بات ہے اس نے ایک بالغ جرم تو کر لیا، لیکن پچھلے سال سے لے کر اب تک یہ کیس جو ہے وہ چل رہا تھا، اور اس کا جو فیصلہ ہے وہ اب آج سنا دیا گیا ہے۔ اس کیس کے مطابق جو جج صاحب ہیں انہوں نے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے سب سے پہلے تو اس شخص کو 6 لاکھ روپے جرمانہ کیا ہے، اور 6 لاکھ جرمانہ پورا کرنے کے بعد اس کو 2 مرتبہ عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ عمر قید آئی تھنک 14 سال کی ہوتی ہے، جس میں دن اور رات کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے، لیکن کیونکہ 2 سال کی سزا سنائی گئی تو اس کا مطلب ہے یہ 14 انٹو 2 جو ہے آپ اس کو 28 ایئرز تک، یعنی کہ 28 سے 30 سال تک یہ شخص جو ہے اب یہ زیر حراست رہے گا، عمر قید۔ اس کو پھانسی کی سزا نہیں دی گئی، حالانکہ اس کو پھانسی دینی چاہیے تھی، اور 2 بار نہیں 4 بار اس کو پھانسی دینی چاہیے تھی، لیکن یہ جو اندوناک واقعہ ہے اس کو دوبارہ سے میں نے آپ کو جب رپورٹ کیا ہے تو آپ یقین کریں کہ اس وقت بھی میرے رونگٹے کھڑے ہیں، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ کوئی کسی پہ تیزاب پھینک رہا ہے، کوئی کسی کو مار، مطلب ٹالرنس لیول لوگوں کے اندر اس حد تک گر چکا ہے۔ اب جناب یہ محمد تو اللہ معاف کرے، اس کے نام کے ساتھ میں کیسے لے رہی ہوں مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ وسیم نام کا جو یہ شخص ہے، اس نے جو حرکت کی ہے اور اس کے بعد جو اس کو سزا ہوئی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ قانون میں کوئی امینڈمنٹ ہونی چاہیے؟ اور اس پورے واقعے کے بارے میں آپ لوگ کیا کہیں گے، اور کیا آپ لوگ مجھے آ کے کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ کیا آپ نے اپنے ارد گرد کوئی اس طرح کا واقعہ دیکھا ہے؟ آپ کے اہل محلہ، آپ کے اہل علاقہ، کہیں پر آپ نے کوئی ایسا وائلنس کا واقعہ دیکھا ہو؟ اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہے تو کامنٹ سیکشن میں آ کے ضرور بتائیے، میں پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، بلاگز، انٹرویوز اور ساتھ جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد